الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله ومولانا العظيم. حضرات محترم وعزیزان ملت اسلامیہ، بلا تاخیر ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا صلی علی کیف الورا نور الہدا، صبح کائنات کے شمس الضحا، رات کائنات کے بدر الدجا، احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والترتیب عدد کل معلوم لکا۔ آئیے حضرات، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ درود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے جملہ اساتذہ و اراکین مدرسہ و جملہ ذمہ داران خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق الرحمن مصباحی عزیزی اور ساتھ ہی ساتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مفتی کمال احمد علیمی صاحب اور تمام علماء کرام کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھ فقیر کو اس لائق سمجھا اور آپ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ حضرات محترم، یہ جو آپ جن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے علماء ہیں۔ ہوتا کیا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ جو قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں وہ چراغ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی اہمیت دور جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی بستی کا مدرسہ، آپ کے علاقے کا جامعہ کوئی چھوٹا موٹا جامعہ نہیں ہے، ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے علماء جس منبر پر ہوتے ہیں تو لوگ فخر کیا کرتے ہیں، اور ایک تاریخ ہے یہاں کے مدرسے کی، یہاں کے اکابر علماء کی، یہاں کے اساتذہ کی بڑی دینی، ملی، مذہبی، مسلکی خدمات ہیں، تصنیفی خدمات ہیں۔ یہ جامعہ الحمدللہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جامعہ محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ اس کی خدمات ہی سے روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کے جو فارغین ہیں ان کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے
کہ اللہ نے ان کو ایسے جامعہ سے فارغ ہونے کا موقع عطا فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جامعہ نہیں ہے. یہ تو آج جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں اور جب کل یہ فارغ ہو کے مدرسے سے باہر نکلیں گے، جب اپنے نام کے ساتھ علیمی لکھیں گے نا، تب ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو وقت یہاں گزارا تھا اس کی جو قدر و منزلت انہیں حاصل ہوگی، جو عزت حاصل ہوگی، وہ کل اس علیمیہ لفظ پر فخر محسوس کریں گے. حضرات محترم، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بعد خطبہ قرآن کی مشہور آیت کا ٹکڑا قد جاءکم من اللہ نور، حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، مجھ جیسا کم علم اگر اس پر روشنی ڈالے تو کیا ڈال سکتا ہے؟ جہاں مفسر جیسے لوگ بیٹھے ہوں، علامہ نظام الدین جیسے لوگ بیٹھے ہوں اور دیگر اساتذہ جیسے لوگ بیٹھے ہوں، اس پر مجھ جیسا اگر آدمی روشنی ڈالے تو کتنی ڈال سکتا ہے؟ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم جو ہے ایک نور ہے، العلم نور. جس کے پاس ہوتا ہے اسے روشن کرتا ہے، اور جس کو وہ دیتا ہے اسے روشن کرتا ہے. یعنی اس کی صحبت میں جو آ گیا، صاحب علم کی صحبت میں جو آ گیا، وہ روشن ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں وہاں روشنی پھیلاتا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر، گجرات ہو، مہاراشٹر ہو، ایم پی ہو، یو پی ہو، کشمیر ہو، یہاں تک کنیا کماری، کیرلا، ساؤتھ میں جائیں تو آپ کو علیمی علماء ہی علماء ملیں گے. یہاں کے طلبہ کو فخر کرنا چاہیے، اور جن کے بچے یہاں زیر تعلیم ہیں ان کو فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے علیمیہ جیسے مدرسے کا انتخاب کیا پڑھنے کے لیے. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، علم جو ہے وہ نور ہے، اور ایسا نور ہے، آپ دیکھیں یہاں جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس سے روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک نور ہے، لیکن یہ نور دنیا کا نور ہے. یہ بجھ گیا تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن دین کا نور ایسا ہے یہ بجھتا نہیں ہے. یاد رکھیے حضرات محترم، یہ ایسا نور ہے کہ خود تو روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامی، اپنی بات کو نہ پھیلاتے ہوئے کم الفاظ میں یوں کہوں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کے پتلے میں جب روح ڈالی تو روح باہر آ گئی، پھر فرشتوں نے روح ڈالی، پھر روح باہر آ گئی، پھر ڈالی تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے روح تو اس جسم میں ٹھہرتی کیوں نہیں؟ تو روح نے کہا کہ اس جسم میں اندھیرا ہے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو داخل فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ نبینا کی روح سما گئی. یہ بتانا تھا کہ اے آدم، میں نے تم کو پہلا انسان ضرور بنایا ہے، ابو البشر ضرور بنایا ہے، تمہیں پہلا انسان ضرور بنایا ہے، مقام صفی اللہ ضرور عطا فرمایا ہے، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے لاڈلے کو مقام محبوبیت عطا فرمایا. یہ اس کا نور ہے، اور وہی نور منتقل ہوتا رہا، اور ایک وقت آتا ہے وہی نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہی نور صحابہ کو حاصل ہوتا ہے، وہی نور تابعین کو حاصل ہوتا ہے، وہی نور تبع تابعین کو حاصل ہوتا ہے،
وہی نور اکابر علماء صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے، وہی نور بزرگان دین مشائخ اربعہ کو حاصل ہوتا ہے، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، وارثیہ، رحمانیہ، مصباحیہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، نظامیہ، صوفیہ، بقائیہ، واحدیہ، برکاتیہ، نوریہ، رضویہ، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ وہی نور ہے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، بس فرق یہاں آیا ہے آج کے دور میں کہ یہ نور ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے آج کے دور میں، ایک نور علم ظاہر کر دیا اور ایک نور علم باطن کر دیا۔ پہلے کے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں اور جو بانیے مدرسہ ہیں، ان کے اگر حالات دیکھیں اور اپنے ہمارے آپ کے جو بزرگان دین گزرے ان کے معمولات کو دیکھیے، ان کے حالات کو دیکھیے، تو ان کے پاس علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا۔ آج مدرسوں میں علم ظاہر ہے تو علم باطن نہیں ہے۔ تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس پر جو زور دیا جاتا تھا خانقاہوں سے صوفی بھی بنائے گئے، خانقاہوں سے عالم بھی بنائے گئے۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جہاں ضروری مسائل پر روشنی ڈالی، جہاں علم ظاہر پر زور دیا، وہیں علم باطن پر بھی زور دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہوئے، جتنے بھی شاگرد ہوئے، وہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے، وہ سب اللہ کے ولی تھے۔ یہ ہمارے اکابر تھے کہ جب پڑھاتے تھے تو علم ظاہر تو دیتے تھے کہ اس کا حسن سدھرے، اس کا ظاہر سدھرے، لیکن علم ظاہر کے ساتھ ساتھ ایسی توجہ فرماتے تھے، ایسی تربیت دیتے تھے، ایسا ماحول دیتے تھے کہ اس کا نفس بھی سدھرے، اس کے اندر انا، تکبر، کبر و منا، دکھاوا، ریا، مکاری نہ پیدا ہو، بلکہ جو اس کو علم دیا ہے وہ علم نور بن جائے، تاکہ اس کی دنیا بھی روشن ہو، اس کی قبر بھی روشن ہو، سبحان اللہ، اور جہاں وہ جائے وہ جگہ بھی روشن ہو، وہ علاقہ بھی روشن ہو۔ آپ دیکھیں اس مدرسے کے جو بانی ہیں حضرات، جو دارالعلوم علیمیہ سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد اسٹیج کے پاس جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ آ کر کے اس پر بیٹھ جائیں۔ تمام فارغین جلد سے جلد کرسیوں کے پاس آ کر کے، یہاں پہ اسٹیج کے پاس کرسیاں ان کے لیے لگائی گئی ہیں، آ کر کے وہ ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والترتیب عدد کل ما عند لک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے اکابر کی تعلیمات دیکھیے، ہم اپنے اکابر کو پڑھیں تو بہت کچھ ہے ہمارے اکابر میں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اکابر اسلاف بزرگان دین کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہاں حالات تو یہ ہو گئے کہ صرف جس سے محبت ہے ہم صرف اسے پڑھتے ہیں، اور جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے چاہے جتنی دینی خدمات کری ہوں سب فراموش کرا دیتے ہیں۔ صحیح معنی میں تو عالم وہی ہے، حقدار وہی ہے، اور اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی صحیح ترجمانی
وہی شخص کرتا ہے جو سب کو پڑھے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کس کس ہستیوں نے، کن کن ہستیوں نے کون کون سی خدمات انجام دی ہیں، تاکہ وہ بندہ متحرک ہو، اس کے اندر انقلاب پیدا ہو، وہ ان ہستیوں سے متاثر ہو کہ فلاں بزرگ نے اس انداز سے خدمت انجام دی ہے، فلاں بزرگ نے اس انداز سے خدمت انجام دی ہے، اگر ایسا مسئلہ درپیش ہو تو کیسے ہم کو حل کرنا ہے، فلاں مسئلہ درپیش ہو تو کیسے مسئلہ حل کرنا ہے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو آپ کو چاہیے اپنے اکابر کو پڑھیں، سلسلے چشتیہ کے مشائخ کو بھی پڑھیں، سلسلے قادریہ کے بھی مشائخ کو پڑھیں، سلسلے رضویہ کے بھی مشائخ کو پڑھیں، سلسلے سہروردیہ کے بھی مشائخ کو پڑھیں۔ اگر علماء امجدیہ کو پڑھیں تو علماء علیمیہ کو بھی پڑھیں، علماء اشرفیہ کو پڑھیں تو علماء رتناگیری کو بھی پڑھیں، علماء بدائیوں کو بھی پڑھیں، علماء کیرلا کو بھی پڑھیں، الثقافت السنیہ کے علماء کو بھی پڑھیں۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک مدرسے کے علماء کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی سوچ چھوٹی کی چھوٹی رہے گی، آپ عالم ہونے والے ہیں، آپ فاضل ہونے والے ہیں، کل دنیا آپ کے ہاتھ چومے گی، کل دنیا آپ کے پیر چومے گی، کل دنیا آپ کو سلام کرے گی، کل دنیا آپ کو حضرت حضرت کہہ کے بلارے گی، کل دنیا آپ کو عزت سے نوازے گی، لیکن جب آپ چند شخصیات کو پڑھیں گے تو آپ کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی ہے، آپ ابھی تک طالب علم تھے، اب آپ نائب رسول کہلانے لگے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نائب رسول کہلانے کا حق صحیح طریقے سے ادا کریں۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، اور خصوص جو اس مدرسے کے بچے فارغ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ جس مدرسے کا نمک کھا کھا کر پڑھ رہے ہیں، جہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اپنی زندگی میں علیمیہ کے لیے خدمت ضرور کیجئے گا۔ یاد رکھیے حضرات محترم، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں ہوتی وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہے، دنیا اسے دعا دے وہ دعا نہیں لگتی، اگر ماں باپ دل سے دعا کر دے، دنیا مخالف ہو وہ دعا اثر کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اور مدرسے کے اساتذہ ہوتا کیا ہے آج کے دور میں، جیسا کہ میں نے دیکھا روشن ہے یہ کہ علماء اتنی محنت کرتے ہیں، تاریخ میں آپ دیکھیں جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے تو یہ مصنفین کی کمی کہہ لیجئے یا ان کی تحقیق میں کمی کہہ لیجئے یا ان کا ذہن نہیں کیا، ایسا کہہ لیجئے، آپ تاریخ اٹھائیں، جتنے بھی مشائخ ملیں گے، بزرگان دین ملیں گے، جو اکابر بزرگ ہیں ان کی تاریخ میں تو ملتا ہے کہ ان کی سوانح حیات لکھی گئی، ان کے حوالوں آثار لکھے گئے، اور ان کے پیر کا اتنا لمبا چوڑا ذکر کیا گیا، لیکن اکابر میں تو ملتا ہے، اکابر بزرگوں کی تاریخ میں، کہ ان کے ساتھ ساتھ پیر طریقت کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن ابھی ماضی قریب کی سوانح حیات اٹھائیں بزرگوں پیران اذان کی تو صرف ان کے دادا مرشد، ان کے پیر کا ہی ذکر ملے گا، ان کے استاد کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں، سرسری طور سے ہاں فلاں کے شاگرد تھے، تاکہ ان کی عزت میں کبھی نہ آ جائے۔ جس پیر کو عالم بنایا گیا، جس استاد نے اسے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنا سکھایا، ناموس رسالت پر بولنا سکھایا، جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، عربی نہیں آتی تھی، جسے فارسی نہیں آتی تھی، جسے صحیح سے اردو نہیں آتی تھی، جس استاد نے اسے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پیر کو سمجھنا سکھایا، پیر کا ادب سکھایا، دین سکھایا، سب کچھ سکھایا، اور اسی استاد کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اور شاگرد بھی ایسے نالائق نکلتے ہیں آج کے دور میں کہ کام کرتے ہیں تو صرف پیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں،
یا کسی تنظیم سے جڑ گئے تو اسی کا ذکر کرتے ہیں. جس نے تمہیں تنظیم کے لائق بنایا، جس نے تمہیں پیر کی عزت کرنا سکھایا، سمجھایا، بتایا، تمہیں مدرسے کی عظمت سکھائی، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بیٹھنا سکھایا، تم کو سب کچھ دیا، اپنا خون پسینہ جگر اپنے بچوں کو قربان کر کے تمہیں پڑھنا سیکھنا سکھایا، اپنے رشتہ داری کو رشتہ داری نہ سمجھا، اپنے گھر والوں کو گھر والا نہ سمجھا، اپنے بچوں کی تربیت پر اتنا دھیان نہیں دیا جتنا تمہارے اوپر دھیان دیا ان استاد نے، ان علماء نے. آج دیکھیے زیادہ تر یہی ہے کہ انہی علماء کو دنیا بولی بیٹھی ہے. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس کو پڑھا رہے ہیں، کاش کوئی ایک ایسا بندہ، کوئی ایسا شاگرد نکل جائے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. استاد کی ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ میں نے 40 سال پڑھایا یا 50 سال پڑھایا، اے اللہ کوئی ایک ایسا شاگرد عطا فرما جس پر مجھے فخر ہو اور جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، آپ اپنے ذہن کو وسیع کریں اور متحرک بنیں. صرف پڑھ کر یہ کاغذ کا ٹکڑا سند لے کے نہ بیٹھ جائیں. یاد رکھیے بہت سے سند والے عالم آج نہ جانے کیا حالات ہیں، یہ تو سب سے روشن ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں نام انہی کا ہے. آپ بدنامی سے نہ ڈریے گا، آپ اپنی نیت کو درست کیجئے کیونکہ اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے. آپ کام کیجئے اور یاد رکھیے، میرے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور بحر العرفان حضرت پیر محمد آفاق احمد مجددی علیہ رحمت و رضوان. ان کی ایک بات میرے اس وقت ذہن میں آ گئی کہ جس میں ہم علماء اور عوام سب گرفتار ہیں کہ جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے ہی سوچ یہ ہو جاتی، دیکھیے اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے کہ ہمارا فلاں جگہ جائیں گے تو عزت ملے گی، فلاں جگہ گئے تو عزت نہیں ملی، انہوں نے میرا استقبال نہیں کیا، انہوں نے مجھے صحیح سے عزت نہیں دی، صحیح سے بٹھایا نہیں، صحیح سے احترام نہیں کیا، فلاں جگہ شادی میں گئے انہوں نے خیال نہیں کیا، فلاں انسان مجھے عزت نہیں دیتا، فلاں شاگرد مجھے عزت نہیں دیتا، فلاں استاد مجھے عزت نہیں دیتا، فلاں حضرت مجھے عزت نہیں دیتے، فلاں نے عزت نہیں دیتے. یاد رکھیے عزت آپ کسی سے نہ مانگے. اگر آپ کو عزت چاہیے، عزت مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے عزت دینے کا. لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے آپ میں متقی نہ بنو، میں جانتا ہوں تم کتنے متقی و پرہیزگار ہو. یعنی آپ اپنے اعمال سدھاریے، آپ اپنے حالات سدھاریے. جب آپ کے اندر عمل کی شمع روشن ہوگی. سرکار شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں بہت عمل کرتا ہوں لیکن کمالات کی روحانیت کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ میرے اندر کمالات پیدا نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کوئی ہوا میں نہیں اڑنے لگتا، اتباع سنت نبوی ہی مقام غوثیت اور قطبیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کی سنت پر چلنا ہی مقام غوثیت اور قطبیت ہے. جو لوگ نبی کے طریقے پر نہیں ہے انہیں کبھی عزت نہیں ملی، اور جو نبی کی سنت پر علماء عمل کرتے ہیں آج بھی ممبر کی رونق بنے ہوئے ہیں. ہمارے استاد علامہ نظام الدین جیسے لوگ، علامہ نظام الدین اشرفیہ، علامہ احمد مصباحی جیسے لوگ، علامہ ضیاء المصطفیٰ جیسے لوگ آج بھی رونق بنے ہوئے ہیں. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے ہر عالم دین کی عزت کیجئے. کسی سے کسی مسائل پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، آپ علمی اختلاف ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن شخصیتی اختلاف یہ عالم دین کا شیوا نہیں ہے، یہ فارغ عالم علامہ کہلانے والے کا حق نہیں ہے. یاد رکھیے اپنی اصلاح کیجئے. حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، آپ محنت
محنت کیجئے، آپ دین پر عمل کریں، اپنے آپ کو متحرک بنائیں، آپ تصنیفی کام کریں، تالیفی کام کریں، تحریکی کام کریں، تنظیمی کام کریں، الگ کریں، منظم ہو کے کریں، یونائٹڈ کریں، متحرک ہو کے اکیلے کریں، لیکن کام کریں، کیونکہ حافظ ملت کا قول ہے زمین پر کام، زمین کے اندر آرام، زمین پر کام اور زمین کے اندر آرام۔ جن لوگوں نے زمین پر کام کیا ہے آج ان کے آستانے بھی روشن ہیں، ان کی قبریں بھی روشن ہیں، ان کے نام بھی روشن ہیں، ان کے تذکرے بھی روشن ہیں۔ اور جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ، دیکھیے ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ لے لیجئے، نوابوں کی تاریخ لے لیجئے، بیگوں ایکڑوں علاقوں تک حکومت ہوا کرتی تھی، جن کا ایک فرمان لوگوں کی جان لے لیتا تھا، جان بخش دیتا تھا۔ کچھ ایسے بادشاہ گزرے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ نہیں۔ آج نام کس کے لیے جا رہے ہیں؟ صرف اللہ والوں کے، علماء اسلام کے، اکابر علماء کے، صوفیاء اعظام کے، مشائخ کے۔ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کیا، رسول اللہ کیا، اللہ کے پیغام کو عام کیا، رسول کی سنتوں پر عمل کیا اور دین کو آگے بڑھایا، عقیدے کی حفاظت فرمائی، خود عامل رہے اور اپنے شاگردوں، مریدوں، خلفاء کو بھی عامل بنایا۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں آخری بات اپنی، چونکہ میرے بعد ایک بڑے عظیم مفکر اور مدرس استاذ الاساتذہ، جو کچھ بھی کہا جائے ان کی شان میں کم ہے۔ میں طلبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے کے بانی کو دیکھیں اور اپنے ذہن کو چینج کریں کہ انہوں نے صرف عالم نہیں ہوئے، وہ صرف عالم نہیں ہوئے، وہ صرف عربی نہیں جانتے تھے، وہ صرف فارسی نہیں جانتے تھے، وہ صرف اردو نہیں جانتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بانی مدرسہ کئی زبان کے عالم تھے، کئی زبان کے عالم تھے، اور جب وہ بندرگاہ پر اترتے تو لوگ آج فلائٹ سے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک تقریر ہو جاتی ہے تو وہ فاتحہ ایشیا یورپ ہو جاتا ہے۔ ایک تقریر اگر کہیں انگلینڈ میں کرایا یا کہیں باہر ممالک میں کراتا ہے تو دوسرے پوسٹر میں دوسری بار فاتحہ ایشیا یورپ، خطیب ایشیا یورپ۔ ایشیا یورپ سے نیچے تو کوئی خطیب ہی نہیں ہندوستان میں بچا، جس کو دیکھو نام میں خطیب ایشیا یورپ۔ اگر اس سے مفتی نظام الدین جیسی ہستی کچھ عربی میں پوچھنے تو بغلے جھانکنے لگے گا، خطیب ایشیا یورپ۔ لیکن خطیب ایشیا یورپ ہمارے مبلغ اسلام تھے، علامہ مولانا ملجانا فہامہ، جو محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، سب کچھ تھے۔ وہ کیا نہیں تھے؟ ارے لوگ جو ہے وہ تنظیم بناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ علامہ مبلغ اسلام چلتی پھرتی تنظیم کا نام ہے، وہ ایسی تنظیم کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں شروع کری اور آج تک قائم ہے۔ یاد رکھیے، جو دین پر عمل کرتا ہے اگر وہ کوئی کام کر جائے، بنیاد رکھ دے، تو وہ کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج یہ مدرسہ دیکھیے، کسی زمانے میں چھوٹا مدرسہ تھا، لیکن رکھا اللہ والے نے تھا، دین پر عمل کرنے والے نے رکھا تھا۔ آج ایک بڑا گلشن ہے یہ۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، علامہ علیم الدین صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ باہر ممالک میں جائیں، آپ تاریخ پڑھیں، جب کوئی بندہ
آج شہر میں جاتا ہے، کسی کوئی دعوت ہو، تقریر ہو، تو اس کا استقبال ایئرپورٹ پہ ہو جاتا ہے، فلاں حضرت آ رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب آ رہے ہیں، فلاں خلیفہ صاحب آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ، یہ ایک ایسا بندہ تھا، مبلغ اسلام ایک ایسی ہستی تھے کہ جب جاتے تھے نہ کوئی ان کا مرید تھا، نہ کوئی چاہنے والا، نہ کوئی ماننے والا، یہاں تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ آپ پانی کے جہاز سے سفر کرتے تھے، آپ جب بندرگاہ پر اترتے تھے تو بے یار و مددگار ہوتے تھے ظاہر میں، لیکن اللہ قادر ہے، اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، کس کی؟ جو دین پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھو، صرف نام کے سند کے ٹکڑے کے عالم نہ بنو، بلکہ عمل کے عالم بنو۔ اور جب آپ مبلغ اسلام بندرگاہ پر اترتے تھے تو کوئی جانتا نہ تھا، تاریخ روشن ہے کہ جب میرا مبلغ واپس آتا تھا سفر سے تو لوگ روتے ہوئے ہوتے تھے، لوگ نعرہ تکبیر لگاتے تھے، نعرہ رسالت لگاتے تھے، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور دوبارہ کب آئیں گے آپ۔ یہ تاریخ ہے اس مدرسے کے بانی کی، اور وہ جن سے مرید ہیں علامہ مختار احمد صدیقی میرٹھی اپنے سگے بڑے بھائی سے مرید ہیں، اور انہی سے خلافت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی خلافت ہے، لیکن وہ سلسلہ اپنے بڑے بھائی کا چلاتے تھے۔ اور حضرت مولانا مختار احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے علامہ مختار احمد صدیقی۔ جو مدرسے کے جو بانی ہیں، ان کے پیر و مرشد، ان کے سگے بھائی علامہ مختار احمد صدیقی علیہ رحمہ، جن کی مزار دمن گجرات میں ڈولر ایک قبرستان ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب میں پہلی بار اس قبرستان میں گیا، میں سمجھا کوئی آستانہ ہوگا، کوئی قبر ہوگی، ایک آدھ کوئی قبر ہوگی۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو جب میں پہلی مرتبہ گیا، لوگوں نے کہا حضور وہ تو ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں مزار ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے شخصیت سے مطلب ہے۔ میں وہاں جب پہنچا تو یقین مانی میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ قبرستان ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ شاہد ہیں اس بات کے کہ جب آپ پہلی مرتبہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں وہ قبرستان ہے کہ عام لوگوں کی بھی وہاں قبریں ہیں۔ چاروں طرف بغیچہ بغیچہ، پھول ہی پھول، ایسے لگتا ہے کہ کسی بغیچے میں آ گئے ہو۔ جب میں داخل ہوا، سامنے علامہ کی مزار اور ارد گرد جو ہے قبریں ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو قبریں نظر آئیں۔ میں نے دیکھتے ہی کہا اللہ اللہ، جس کا یہ حال ہے دنیا میں، یعنی قبرستان کا یہ حال ہے کہ جس کو دیکھتے جنت یاد آ جائے، اللہ اللہ، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم وسیسہ نے ملت اسلامیہ کون؟ علامہ مختار احمد صدیقی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ شیخ عرب و عجم اویس زمان شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا۔ کون علامہ شاہ فضل الرحمن؟ یوں سمجھ لیں کہ جن کی بارگاہ میں سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے، جن کو وہاں سے کلاہ مبارکہ عطا ہوئی، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا مولانا رضا علی بریلوی جن کے مرید و خلیفہ، وہ اویس زمان شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ قیوم زمانی واقف اسرار ربانی شیخ اعظم علامہ احمد میاں محدث گنج مراد آباد سے وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے فرزند، میرے انتقال کرنے کے بعد دو شخصیتیں آئیں گی۔ یہ واقعہ ضرور غور سے سنیے، یہ آپ کے حق کی بات ہے۔ میرے انتقال کے بعد دو شخصیتیں آئیں گی، ان کا ایسا چہرہ ہوگا، یہ نام ہوگا فلاں کی شادی فلاں کی بیٹی سے کرا دینا، فلاں کی شادی فلاں کی بیٹی سے کرا دینا۔ کہا ٹھیک ہے ابا حضور۔ وقت گزرا، علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا وصال ہو گیا۔ زمانہ گزرا تو ایک شاگرد پہنچتا ہے گنج مراد آباد، جسے دنیا علامہ مختار احمد صدیقی میرٹھی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آپ جب مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے بیٹے کی درسگاہ میں حاضر ہوئے، نام نہیں بتایا تھا ابھی، صرف آپ نے چہرہ دیکھا، کہا آ گئے آپ۔ چہرہ دیکھا
آ گئے آپ؟ کہا تشریف رکھیں۔ پڑھتے رہے، 2 سال آپ نے درس پڑھا گنج مراد آباد شریف میں، اور پڑھنے کے بعد جب سند حدیث و فقہ مکمل ہونے کے بعد حضور اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہارا حصہ گنج مراد آباد میں ہے، تمہارے لیے تو میرے والد گرامی شاہ فضل الرحمن نے فرمایا تھا کہ ایسے نام کا شخص آئے گا، یہ حلیہ ہوگا، یہ قد ہوگا، اس کی شادی فلاں کی بیٹی سے کرا دینا، اور تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی فلاں کی بیٹی سے کرا دینا۔ آپ دیکھیے، بلکہ علامہ مختار احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو چکی تھی پہلی میرٹھ میں، لیکن یہ اللہ والے ہیں۔ اور شاگردوں سنو، یہ استاد کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے ٹالا نہیں۔ آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، ان سے اولادیں ہوئیں جو آج بھی گنج مراد آباد میں موجود ہیں، آج بھی گنج مراد آباد میں موجود ہیں۔ یہ نسبت ہے گنج مراد آباد سے دارالعلوم علیمیہ، جو فیضان شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے سرکار اعلیٰ حضرت کو حاصل ہوا، اعلیٰ حضرت کے دادا کو حاصل ہوا، جو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی علیہ رحمہ کو حاصل ہوا، وہی فیضان شاہ احمد میاں ان کے بیٹے سے فیضان مولانا مختار احمد صدیقی کو حاصل ہوا، اور ان سے مولانا علیم الدین صدیقی مرٹھی علیہ رحمہ کو حاصل ہوا۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، اپنی نسبت پر فخر کرو، اپنے نصیبے پر فخر کرو کہ اللہ نے تم کو ایسے اساتذہ عطا فرمائے ہیں، ایسا دارالعلوم عطا فرمایا ہے، اور ایسا شامیانہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے سائے میں تم تا زندگی رہو گے، اور جہاں رہو گے روشن رہو گے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، غالباً میرا وقت ہو چکا ہے، اور جو ہے چونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنی فن خطابت دکھاتا، جو اللہ، بلکہ یوں کہا کہ صاحب روحانیت جن کے نام سے مدرسہ ہے، وہ جن کو بلوانا ہوگا وہ بلوا لیں، یہ اللہ والے ہیں۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، کمال صاحب اشارہ فرما دیں کہ جب ہو جائے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں۔ یہ تو ایک تاریخ تھی، تاریخ سے ضرور واقف ہونا چاہیے، اور 2 طرح کا جو میں بات کر رہا تھا نا، یاد رکھیے حضرات محترم، ہمارے اکابر، ہمارے علماء دونوں چیز پر فوکس کرتے تھے، یعنی علم ظاہر پر اور علم باطن پر۔ آج ہمارے علماء طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں وہ صرف علامہ عالم مفتی بن جاتے ہیں، بات ختم، وہ روحانیت کی طرف نہیں آتے، وہ ذکر و فکر کی طرف نہیں آتے، جو غذا ہے مومن کی، جو روح کی غذا ہے۔ یہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے یہ تو ظاہری علم ہے، جس سے تمہارا حسن سدھرے گا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، فرائض واجبات تم سیکھو سمجھو گے، لیکن اسی فرائض و واجبات میں جس چیز سے نور پیدا ہوتا ہے وہ ہے روحانیت۔ یاد رکھیے، جو آدمی کہتا ہے نا نماز میں خشوع کہاں ہے، خضوع کہاں ہے، بھائی صاحب یہ خشوع اور خضوع جو ہے یہ تقوی پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے، یہ روحانیت سے پیدا ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک آپ کسی مرد قلندر کی صحبت میں نہیں آئیں گے تب تک آپ کے اندر انقلاب نہیں پیدا ہوگا۔ ایک آخری مثال دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیگ دیکھیے تانبے کی دیگ دیکھیے، اس کے اندر کلئی ہوتی، دیگ جو ہے کسی دوسرے کارخانے میں بنتی ہے۔ بات کو بڑے غور سے سمجھیں، دیگ جو ہے اس کا کارخانہ، اس کی فیکٹری الگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو کلئی کی جاتی ہے وہ الگ کارخانے میں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء ہمیں علم دیتے ہیں اور اکابر صوفیہ مشائخ اعظام روحانیت سے نوازتے ہیں، تب دونوں کا جب ملن ہوتا ہے تو انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور بنانے والا بورچی جو ہے
اگر بغیر کلئی کی دیگ میں کھانا بنائے، چاہے جتنا اچھا کھانا بنائے، اس کھانے میں ذائقہ پیدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذائقہ جو پیدا کر رہی ہے وہ کلئی ہے، کلئی۔ دیگ کا جو کام ہے وہ کھانے کی حفاظت کرنا، کہ اس کے اندر رہو گے تو سیف رہو گے، اس کے اندر نمک مرچا مسالہ سب کچھ رہے گا، سیف رہو گے۔ لیکن اگر کلئی نہیں ہوگی تو کھانا اچھا نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے علم جو اگر ہے تمہارے پاس، تو اگر علم میں نور لانا ہے، انقلاب لانا ہے، تو شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہارا علم جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہو، تاکہ تمہارے اندر روحانیت پیدا ہو، یاد رکھیے انقلاب پیدا ہو، اور اپنے آپ کو تانبے کی دیگ بنائے اور خالص دیگ نہ بنائے جس کے اندر کلئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں عالم کی فضیلت بیان کری ہے، وہاں پر یہ ہم جسے عالم سمجھتے کہتے ہیں وہ عالم نہیں، بلکہ اللہ جسے عالم کہہ رہا وہ عالم مراد ہے۔ وہ عالم عالم ربانی ہے، وہ عالم جس نے رب کو پہچانا ہے، جس نے رب کو جانا ہے، جس نے رب کا قرب حاصل کیا ہے، وہ عالم مراد ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں چہرہ دیکھو عالم دین کا، یاد رکھیے عالم دین سے وہ مراد ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ اللہ اللہ، یعنی اس کا دل جو ہے، اس کا قلب جو ہے ذاکر ہو، جس کے لطائف خمسہ ذاکر ہو، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کے لیے اشارہ ہے۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو آپ کو سب کو چاہیے کہ رہتی دنیا تک یعنی اپنی حیات تک ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ جب تک بندہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے سے لغزش ہوتی ہے، توبہ کرے، عمل کرے، دین کی طرف آئے، اللہ بے حساب و کتاب بخشنے والا۔ حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے حضرات بات میری مکمل ہو گئی، ہمارے استاد تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مبلغ امریکہ حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات مجھ سے کسی بھی قسم کی بولنے میں کوئی غلطی ہوگی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب میرا موقع نہیں ہے، جتنا میرا حق تھا میں نے بول دیا، بلکہ میں اپنے وقت سے زیادہ بول گیا۔ مدرسہ ہے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔